کہ وہ بڑے جو سینئر منسٹرز ہیں، احسن اقبال صاحب وہاں پہ موجود ہیں، امیر مقام صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے جب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملنے آئے. اچھا وہ جو میٹنگ ہے وہ ان اٹ سیلف بڑی سرپرائزنگ تھی، کیونکہ دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ جو وزیر اعظم ہیں ان کا ملنا جو ہے وہ ایک روٹین سی بات ہے، ملاقات تو ہوتی ہے، لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ کا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ان حالات میں جہاں پہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے، ان کی پارٹی پوزیشن یہ کہ جی آپ لوگ تو ہیں ہی انلیگل، آپ لوگوں نے تو جو ہے وہ جعلی اور غیر آئینی ہے. بالکل. تو دیکھیں نا وہ تو سڑکوں پہ آنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں. کل جو ہم بات کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو آ کے اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے مظاہرے کریں گے. تو اس ماحول میں علی امین گنڈا پور صاحب کا پہلی بات میٹنگ کرنا، دوسری بار میٹنگ ختم کرنے کے بعد باہر آ کے میڈیا سے بات کرنا، اور تیسرا یہ کہنا کہ میٹنگ بڑی مثبت رہی. یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس سے بالکل یہ کلیئرلی واضح ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ کہا کہ ہم مکمل طور پر جو ہے وہ تعاون کریں گے اور ان کو کمفرٹیبل کریں گے. لیکن یہاں پہ اس کی یہ جو فوٹیج دکھا رہے ہیں یہ فوٹیج ہی ایکچولی یہ خبر ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی آپٹکس اور جو اس کی سمبولک ویلیو ہے وہ کس طرح سے ہے. آپٹکس بھی اور ساتھ اس کی سبسٹنس بھی. دیکھیے آپٹکس میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو کس طریقے سے وہاں پہ بڑی عزت سے بٹھایا گیا ہے. تمام تر ان کے جو پی ایم ایل این کے گورنمنٹ کے جو سینئر وزراء ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی گفتگو ہوئی. اچھا اس کے بعد میرے خیال میں مور امپورٹنٹ واز کہ جب وہ باہر آئے اور جس طریقے سے انہوں نے میڈیا سے بات کی اور جو مثبت طریقے سے بات کی، یہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس طریقے سے پی ایم ایل این کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی بات کی ہو. یعنی لٹرلی اگر میں اپنی ذہن پہ زور ڈالوں تو مجھے نہیں یاد آتا، کیونکہ یہ تو جب بھی آتے ہیں کوئی سخت بات کرتے ہیں، کوئی حملہ، اور یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ بڑی مثبت تھی میٹنگ. دیکھیں نا اب وہ جو ٹون، پہلی بات تو وہ ٹون، وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب تو گرجتے ہیں، وہ بات کم کرتے ہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ اس طریقے سے آ کے بات کرنا، بلکہ کہنا کہ جی بڑی مثبت تھی اور ہم کو ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو فیڈرل گورنمنٹ پورا نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ. یعنی بہت ہی زیادہ ایک کنسلیٹری قسم کی ان کی گفتگو تھی. اب اس کا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ تو بالکل جو پی ٹی آئی کی اس ٹائم سیاست ہے اور جو ان کا بیانیہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے. بالکل برعکس ہے. تو یہ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اور کیا بڑا سوال، کیا عمران خان صاحب نے اس کی اجازت دی؟ وہ تو ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا نا. آپ دیکھیں نا بات پتہ ہاں، چلے گا. لیکن اگر میں سوچوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اتنا بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں، کیونکہ واقعی میں بہت بڑا سٹیپ ہے. دیکھیں میٹنگ روٹین کی ہے، لیکن فات صاحب گنڈا پور صاحب کی تو جو ٹون ہے وہ سافٹر ہو رہی ہے پچھلے 2 ہفتے میں، ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا اب یہ بائی چانس تو نہیں ہے، اور ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی اور ان کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ میٹنگ تو یہ روٹین کسی بھی سی ایم اور پی ایم کے درمیان کو میٹنگ ہو وہ ایک نارمل روٹین ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اینی سی ایم اور اینی پی ایم نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر اور پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر ہے. ان دونوں کے درمیان میٹنگ جو ہے اس طرح کی میٹنگ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے؟ میں تو ماننے کو تیار نہیں، پاسبلی نہیں ہے. اچھا اگر عمران خان صاحب اجازت دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ اب پی ٹی آئی کا ورژن یہ ہے کہ جی دیکھیں وہ تو انہوں نے تو گورنمنٹ چلانی ہے، گورنمنٹ کے درمیان تو یہ اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے بھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کے پی میں، تب تو اس طرح کی میٹنگز نہیں ہوتی تھی. تب آپ کو یاد ہے پرویز خٹک صاحب ہوتے تھے جو تھے وہ جو کے پی میں تھے، میٹنگز میں نہیں آتے تھے، فلور پہ نہیں آتے تھے. تو اس لیے بالکل، تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس سسٹم کا حصہ اس طریقے سے بنے کہ پوری کی پوری جو ایک فیڈریشن اس کو ہلانا شروع کر دیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات یاد دلاتی ہوں، یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایٹ لیسٹ دے آر ٹاکنگ. جب جیل بھرو تحریک چلا رہی تھی پی ٹی آئی تو گورنمنٹ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. اسد کیسے صاحب کو میں انٹرویو کری تھی، وہ میرے پروگرام میں تھے. تو جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ 11 بجے کوئی وقت ہوتا ہے کسی کو کال کرنے کا، تو اس لیے ہم میٹنگ کے لیے نہیں گئے. تو جب اس طرح کی مثالیں ہوں تو پھر یہ میٹنگ بہت اسپیشل ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس حوالے سے آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ میٹنگ. اب دیکھنا یہ کہ اس کے آگے کیا ہوگا. کیا کسی بھی طریقے سے
اس میٹنگ کی آپٹکس اور اس کا جو مومنٹم بنا ہے اس کے ذریعے کوئی ایک چینل آف کمیونیکیشن کھل سکتا ہے؟ کیا دونوں جو سائڈز ہیں وہ کہیں پہ جو ان کے اپنی اپنی انہوں نے پوزیشنز بنائی ہوئی ہیں کو برف پگھل سکتی ہے، کچھ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آئی تھنک یہ میٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. تو یہ میرا خیال میں جو یہ ایشو اور تھا. وہاں پہ دو جو جن پارٹیسپینٹس کی آپ بات کر رہے تھے اس میں وزیر خزانہ بھی تھے اور وزیر خارجہ بھی تھے. تو دیکھیے وہ تو ایک وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ ایک طریقے سے، کیونکہ وہ بہت سینئر لوگ بھی ہیں. وزیر خزانہ کا تو ڈائریکٹ رول ہے، پلاننگ جو منسٹر ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور ان کے ڈیوز بھی پینڈنگ ہے نا، کے پی کے تمام ایشوز تھے ان میں ان کی ڈائریکٹ ریلیونس بنتی ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کیونکہ دیکھیں نا یہ ایک صوبے اور اس کے درمیان جو تھی، صوبے کے نون لیگ اور صوبے کے درمیان جو تھی ایک میٹنگ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دو سیاسی جماعتوں کی میٹنگ بھی تھی. تو اس لیے از اٹ مور دین اے میٹنگ پولیٹیکلی؟ نہیں دیکھیے نا، میں تو وہی بات کر رہا ہوں، یہ پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ اس کو، یہ ایکچولی اس کی ویلیو پولیٹیکل ویلیو ہے، جو ایک گورننس کی ویلیو ہے کہ جی ہماری صوبے کی کوئی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، وہ ایک روٹین کی بات ہے. لیکن اصل اس کی سگنیفیکنس پولیٹیکل ہے. یہ میرا نقطہ ہے، اور اس لیے اس کو آپ کو اس طریقے سے ریڈ کرنا چاہیے کہ یہ دونوں طرف سے فیصلہ ہوا ہے. یہ عمران خان طرف سے فیصلہ ہوا ہے کہ آپ یہ میٹنگ کریں، اور پی ایم ایل این نے جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بات کی.